آپ دیکھیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غربا، مساکین اور یتامہ، ان غریبوں کا، مسکینوں کا اور یتیموں کا کس قدر خیال اور کس قدر احساس رکھتے تھے، اور کس قدر آپ اپنے چاہنے ماننے اور اپنے اصحاب، اپنے قرب والوں کو کس قدر اس کی اہمیت بیان ارشاد فرماتے تھے۔ یہ اس واقعہ سے خوب واضح ہوگی جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات شفیع موجودات وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کی شادی کے کافی دیر کے بعد ان کے ہاں بچہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جان نثار صحابی جو ہیں ان کے ہاں شادی ہوئی اور کافی دیر کے بعد بچہ ہوا، تو ظاہری بات ہے اگر شادی کے بعد بچہ ہوتا ہے اور کافی دیر کے بعد وہ بھی ہوتا ہے، کافی التجاؤں اور تمناؤں کے بعد ہوتا ہے، تو پھر وہ عزیز بھی زیادہ ہوتا ہے۔ خدا کی قدرت، وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، کھیلنے کودنے لگا، تو وہ بچوں کے ساتھ اپنے گھر سے نکلا اور نکلتے چلتے چلتے کھیلتے کھیلتے وہ گھر سے کافی دور چلا گیا، اور گھر والوں کو جب احساس ہوا بچے کے نہ ہونے کا تو انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ نہ ملا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ہمسایوں میں دیکھا، اپنے جاننے والوں میں دیکھا، پورے محلے میں دیکھا، بچہ نہیں ملا۔ اب ظاہری بات ہے اکلوتا بچہ تھا اور عزیز بھی بہت زیادہ تھا۔ اب انہوں نے اس کے لیے ہلچل مچا دی، سارے اہل خانہ گھر والے اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور پریشان ہیں، ماں اپنی جگہ پریشان ہے، باپ اپنی جگہ پریشان ہے۔ جب بالکل نہیں ملا تو وہ اس تکلیف میں نڈھال ہو گیا، رو رو کر برا حال ہو گیا۔ اب اس کے دل و دماغ میں ایک بات آئی کہ میں ایسے ہی پریشان ہوں، میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ سے مدعا بیان کرتا ہوں۔ اب وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح سے میرا بچہ نہیں مل رہا، اب شام ہو چلی ہے تو میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے جتنے بھی آپ کے پاس آپ کے خطاب کو سماعت کرنے کے لیے لوگ آئے تھے تو آپ نے سب سے ارشاد فرمایا اگر کسی نے اس خد و خال کا، اس رنگ و روپ کا بچہ دیکھا جو اس نے بیان کیا ہے تو وہ بتا دے۔ ایک شخص جو محلے سے باہر تھوڑا رہتا تھا اور وہ دور سے کسی گاؤں یا گھر سے یا محلے سے دور جو آبادی تھی، کوئی 2-4 گھر تھے، وہاں سے وہ آتا تھا، تو اس نے راستے میں آتے ہوئے بچوں کو محلے سے دور دیکھا تھا۔ اس نے عرض کی، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس خد و خال کا، اس رنگ و روپ کا، اس لباس والا ایک بچہ وہاں دیکھا ہے، وہ محلے سے دور جہاں زیادہ بچے کھیل رہے تھے۔ اب اس نے جیسے ہی یہ سنا، وہ آدمی جو باپ تھا وہ شفقت پدری سے جو وہ راہ نہ گیا، اب وہ دوڑ پڑا۔ اب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلوایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم وہاں مت جاؤ، اگر تم وہاں جاؤ گے تو سارا دن گزر گیا، تیرا بچہ تجھے ملا نہیں، لہذا تیرے دل میں شفقت پدری جو ہے، یعنی والد کی جو محبت دل میں ہوتی ہے بچے کے لیے، وہ زیادہ ابھر آئی ہے۔ اب تم جاؤ گے تو اس سے گلے لپٹ جاؤ گے اور اس کا منہ ماتھا چومو گے، اور اس طرح وہ جو وہاں اگر کوئی یتیم بچے ہوں گے تو انہیں باپ اور بیٹے کی محبت کو دیکھ کر کہیں اپنا باپ یاد نہ آ جائے اور ان کا دل رنجیدہ نہ ہو جائے اور کہیں وہ رو نہ پڑیں، ان کے آنسو نہ نکل آئیں۔ اگر یتیموں کے دل کو رنجیدہ کیا جائے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت بھی بندے سے دور ہو جاتی ہے۔ لہذا اس لیے اگر آپ یتیموں میں خوشی نہیں جو ہے وہ منتقل کر سکتے تو آپ ان کو دکھ بھی مت دیجیے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے حدیثوں کا مفہوم اگر یہ سماعت کر رکھا ہے تو اس پر عمل کی کوشش کیجئے، اور اگر نہیں سماعت کیا تو آپ سنیے، میں آپ کو حدیثوں کا مفہوم 1-8 منٹ میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور محدثین کے اقوال کو جمع کیا جائے تو مفہوم یہ بنتا ہے، اگر آپ کے گھر میں مطلب خوشحالی ہے اور آپ کے پاس رزق روٹی زیادہ وافر ہے اور آپ اپنے بچوں کے لیے آئے دن شاپر بھر بھر کر فروٹ کے لاتے ہیں، اچھے پکوان لاتے ہیں بنانے کے لیے، اور آپ کے ہمسائے جو ہیں وہ اگر غریب ہیں، یتیم ہیں، اور ان کے گھر میں کوئی اس طرح کا ماحول نہیں ہے،
تو حکم یہ ہے کہ آپ شاپر میں جو ہے آپ اپنے بچوں کے لیے فروٹ لائے ہیں اسے چھپا کر لائیں کہ وہ بچے دیکھ کر آپ کے بچوں کو خوشحال دے کر کھاتے پیتے دیکھ کر ان کا دل رنجیدہ نہ ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ وہ جو چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ایسی جگہ پر مت پھینکیے کہ آپ کے ہمسائے دیکھیں کہ یہ ہمارے ہمسایوں نے کھایا تھا، تو ان کے بچوں کا دل رنجیدہ نہ ہو جائے۔ اور اپنے گھر میں جب آپ کھانا بنانے لگیں انواع و اقسام کا، تو اس میں اتنے زیادہ ہیوی مسالہ جات ڈال لیں کہ ہمسائے جو غریب ہیں تو ان کے گھر میں اس کی مہک بھی نہ جائے، خوشبو بھی نہ جائے، یہاں تک خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسلام، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ورنہ آپ نے دیکھا وہ اللہ کے ایک نیک بندے کا کہ جس کے ہمسائے میں ایک شخص نے کلی بنا لی تھی، کٹیا بنا لی تھی، اور وہ شخص جو تھا وہ عیسائی تھا، اور اس نے دیکھا کہ میرے گھر کے ساتھ، میرے محل کے ساتھ، میری کوٹھی کے ساتھ اس نے یہ گندا سا گھر بنایا ہے، تو اس نے اوپر سے گندا پانی جو ہے وہ لیٹرین کا پھینکنا شروع کر دیا۔ اب اس اللہ کے بندے نے نیچے ایک مٹکا رکھ دیا اور گندا پانی اس میں آتا، اور جب جمع ہو جاتا تو وہ باہر پھینک آتا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص آیا، حالانکہ وہ مذہباً عیسائی تھا، وہ آیا اور اس نے آ کر اس کو بتایا کہ میں تمہارا ہمسایہ ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں آپ میرے ہمسائے ہیں، خوش آمدید۔ اس نے جو اپنے اوپر چادر اڑی ہوئی تھی وہ نیچے بچھا دی اور اس کو اوپر بٹھا دیا، اور اس سے آمد کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں تو بس ویسے ہی پوچھنے آیا ہوں، آپ کو کوئی میری وجہ سے تکلیف تو نہیں ہے؟ تو اس نے مسکرا کر کہا بالکل نہیں۔ اس نے کہا یہ گندا پانی جو میرے گھر سے گرتا ہے اس کی بھی نہیں۔ اس نے کہا دیکھو میں نے مٹکا لگا رکھا ہے، جب پانی گرتا ہے تو اس میں بھر جاتا ہے، جب بھر جاتا ہے تو میں اور رکھ دیتا ہوں، اس کو باہر پھینک دیتا ہوں۔ اس نے کہا آپ نے کبھی شکایت نہیں کی؟ اس نے آگے سے مسکرا کر کہا کہ اگر ہمسائے کا اتنا سا دکھ، ہمسائے کی اتنی سی تکلیف بھی اگر میں برداشت نہیں کر سکتا تو پھر میرے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ اور وہ عیسائی چونک گیا، کہنے لگا اچھا کیا مسلمان جو ہوتے ہیں ان میں اس قدر قوت برداشت ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دوسروں کی تکلیفوں پر بھی صبر کیا جائے اور انہیں خوشیاں جو ہے وہ منتقل کی جائیں۔ تو میرے ناظرین محترم، عید کا مطلب یہ ہے آپ اپنے احباب میں خوشیاں منتقل کیجئے، اور اپنے گوشت کے 3 حصے کر کے اپنے بچوں کے لیے رکھ لیجئے، اور اپنے رشتہ داروں کے گھر میں جا کر خندہ پیشانی سے مسکرا کر انہیں پیش کیجئے، اور غربا اور مساکین کے گھروں میں جا کر دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز جس قدر آپ خوشیاں بانٹیں گے اللہ آپ کو اس سے دگنی خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان پر موت عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔